ہسٹری آف تنولی ایپیسوڈ نمبر 5۔ ہندوال تنولی ریاست کے حکمران تھے جنہوں نے 19ویں صدی میں سکھوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ انگریز مورخ چارلس ایلن کے مطابق تنولی ہزارے میں سب سے بہادر، سخت جان، عہد کے پابند اور بہترین تلوار باز سمجھے جاتے ہیں۔ دوستو، 15ویں صدی عیسوی میں تنولیوں نے دریائے سندھ عبور کر کے مولوی محمد ابراہیم کی قیادت میں علاقہ تناول پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت یہاں منگول حکومت کرتے تھے۔ تنولیوں نے منگولوں کو شکست دے کر اس علاقے سے بھگا دیا اور ریاست کی بنیاد رکھی، جو کہ 600 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ یہ علاقہ دشوار گزار پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے اور ہری پور، مانسیرا، بڈگرام اور دیگر اضلاع پر مشتمل ہے۔ 1792 میں تنولیوں نے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ اتحاد کر لیا اور مرہٹوں کے خلاف پانی پت کی لڑائی میں تاریخ ساز فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں تنولی سردار زبردست خان تنولی بہادری سے لڑا اور احمد شاہ ابدالی نے اسے صوبہ خان کا لقب دیا۔ روایات کے مطابق 1700 کے اوائل میں بہادر خان تنولی کے یہاں جنم لینے والے صوبہ خان تنولی اور ان کے بزرگوں کی مغل حکمرانوں سے کبھی نہ بن سکی، جس کے نتیجے میں فریقین کے مابین تلخیاں جنم لیتی رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ صوبہ خان کا خاندان ہمیشہ ان پہاڑوں میں مقیم رہا۔ کسی زمانے میں یہاں ایک بڑا قلعہ، بند شہر یا گاؤں تھا، جہاں موجود کھجوروں کے سینکڑوں درخت مشکل حالات میں ان لوگوں کے لیے خوراک اور تحفظ کا ذریعہ تھے۔ جب احمد شاہ ابدالی حملے کی نیت سے آیا تو نوجوان صوبہ خان نے احمد شاہ کے ساتھ کا فیصلہ کیا اور 1757 عیسوی میں ماتھورا کے مقام پر احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان ہونے والے مارکے میں صوبہ خان تنولی کے بہادری کے قصے تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اس جنگ میں مرہٹوں کی 6 لاکھ کی فوج تھی اور احمد شاہ کی فوج کی تعداد 50,000 پٹھانوں پر مشتمل تھی۔ مرہٹے پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے قریب تھے، لیکن تنولیوں نے احمد شاہ ابدالی کی قیادت میں مرہٹوں کو تاریخ شاہ شکست دی۔ روایات کے مطابق افغان بادشاہ کے ہمراہ مقامی توپیں زمبورت بھی تھی، جو کہ صوبہ خان تنولی نے مہیا کی تھی۔ اس جنگ میں تنولیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ زمبورت توپیں آج بھی تناول کے مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ جنگ جیتنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے صوبہ خان کو 12,000 روپے نقد اور 2,000 روپے سالانہ کی جاگیر عطا کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں تناول سے پبل اور کشمیر کے درمیان گزرنے والے قافلوں سے ٹیکس حاصل کرنے کا اختیار بھی دے دیا۔ احمد شاہ ابدالی کی سرپرستی میں صوبہ خان تنولی کو ہزارہ کا سب سے طاقتور سردار بنا دیا، لیکن جنگ میں دیکھے گئے مناظر میں ان کی زندگی پر گہرے اثرات مرکب کیے۔ جنگ سے واپس آ کر صوبہ خان نے اپنے دارالحکومت منگل، جو کہ موجودہ ضلع ایبٹ آباد کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، جو ماضی میں ایک کاروباری اور تجارتی مرکز تھا، اس کی جائیداد ایک صوفی بزرگ کو عطیہ کر دی اور خود پہاڑوں کو اپنا مسکن بنا لیا۔ صوبہ خان نے اپنی باقی ماندہ زندگی ضلع ہری پور اور بیر کند، ضلع مانسیرا کی تعمیر اور ترقی کے لیے گزار دی۔ 1846 عیسوی میں مورخ لالا مہتاب سنگھ نے اپنی ایک تحریر میں لکھا ہے، صوبہ خان تنولی نے اپنے بسانے شہر بیر میں بڑی تعداد میں ہندوؤں اور سکھ خاندان کو آباد کیا تاکہ اس شہر میں تجارتی مقامات قائم رہیں۔ ایک موقع پر جب خان کے خاندان میں ایک بچے کی پیدائش کی تقریب کی خوشی میں ہندو، سکھ اور مسلمان موجود تھے تو صوبہ خان نے ان سے کہا اس شہر میں اس کی نسل بڑھنے سے زیادہ خوشی نئے لوگوں کے آنے سے ہوگی۔ لالا مہتاب نے ایک مقام پر صوبہ خان کے بیٹے گلشیر خان کی جانب سے بھیڑ میں مندر کی تعمیر کے لیے 2,000 روپیہ عطیہ کیا، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ صوبہ خان نہ ایک صرف بہترین کمانڈر تھے بلکہ اچھے منتظم، انسان دوست لیڈر تھے۔ احمد شاہ ابدالی کی بھرپور مالی سیاسی کی بدولت صوبہ خان تنولی نے اپنے قبیلے کے لیے تناول پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی، جس کے نتیجے میں احمد شاہ ابدالی کے دور کے بعد بھی ان کا قبیلہ سکھ جاہرین، ہری سکھ کے ہمنو اور احمد سید بریلوی کی مہم کے خلاف سر پر قائم رہا اور یہی وجہ تھی کہ 1858 میں انگریز سرکار نے بھی ریاست دربند کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا۔ تنولی ایک سادگی پسند قوم ہے اور اپنے کول کے کھڑے ہوتے ہیں۔ برطانوی راج میں کئی قوموں کو مارشلات کہا جاتا تھا، جن میں آرائیں، اوان، بلوچ، رکھڑ، جاٹ، ٹھوکر،
پشتون، راجپوت، بہاری، سکھ اور تنولی شامل ہیں۔ مارشل ایک کا مطلب ہے وہ قومیں جو سخت جان اور بہادر ہیں اور فوج کے لیے موزوں ترین ہو سکتی ہیں۔ 19ویں صدی کے آغاز میں پائندہ خان تنولی نے رنجیت سنگھ کے خلاف بغاوتی جنگوں کی وجہ سے تاریخ میں اپنا نام رقم کیا ہے۔ سکھ اس وقت پنجاب اور KPK کے کچھ علاقوں پر قابض ہو چکے تھے اور ان کو روکنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ پشاور، ہری پور اور پورا پنجاب سکھوں کے قبضے میں چلا گیا تھا، سوائے علاقہ تناول کے۔ یہاں اس وقت پائندہ خان تنولی سکھوں کی راہ میں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا رہا۔ اس نے اپنی ساری زندگی سکھوں کے خلاف لڑائی میں وقف کر دی اور سکھوں کو کئی جگہ پر شکست بھی دی۔ سکھوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ پائندہ خان کو لڑائی میں شکست نہیں دی جا سکتی، لہٰذا انہوں نے پائندہ خان تنولی کو ایک دعوت میں بلایا اور اس کو زہر دے کر مروا ڈالا۔ پائندہ خان کسی کی دعوت پر انکار نہیں کرتے تھے۔ ان کی اسی عادت سے سکھوں نے فائدہ اٹھایا۔ پائندہ خان نے موت سے قبل اپنے بیٹے جانداد تنولی کو نصیحت کی کہ آئندہ کسی پر بھی بھروسہ نہ کرے اور اس مشن کو جاری رکھے۔ پائندہ خان کی موت کے بعد تنولیوں کی قیادت جانداد تنولی نے سنبھال لی اور دربند سے آگے سکھوں کو نہ آنے دیا۔ ہری سنگھ نے چوٹی کا زور لگا لیا لیکن دربند ان کی گلے کی ہڈی رہ کر بن گیا۔ آخرکار سکھ مایوس ہو کر واپس چلے گئے اور لوور تناول سکھوں کے قبضے سے بچ گیا اور انگریزوں کے زمانے میں بھی لوور تناول خود مختار رہا۔ تحریک پاکستان میں تنولیوں کے نواب فرید خان نے قائد اعظم کو دل و جان سے سپورٹ کیا اور یوں ریاست امن کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہو گیا۔ 1947 میں جب انڈیا نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر دی تو قائد اعظم نے جنرل گریسی کو، جو اس وقت پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے، ان کو کشمیر میں فوجیں بھیجنے کا حکم دیا۔ جنرل گریسی نے جب انکار کر دیا تو قائد اعظم پختون قوم سے مخاطب ہوئے، جس کے نتیجے میں ہزاروں پختونوں نے اس جنگ میں اپنے آپ کو والنٹیئر کر دیا۔ ان پشتونوں میں 1500 تنولی قبیلے کے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بارہمولہ کے کئی علاقوں کو آزاد کروایا۔ آج بھی آزاد کشمیر میں بہت سے تنولی پائے جاتے ہیں۔ دوستو، ریاست امن 1969 تک خود مختار ریاست کے طور پر رہی، جسے 1971 میں بھٹو دور میں پاکستان میں ضم کر دیا گیا تھا۔ تنولی قوم کی کئی شاخیں ہیں۔ شاخوں کے نام کے آخر میں لفظ لام اور لفظ یہ واضح طور پر ملے گا، مثلاً یروال خیل، متیال خیل، چھریال خیل، پکرال خیل، لابیال خیل، لدیال خیل، نور اللہ خانی، اسوال خیل، لکوال خیل، صفال خیل، جدال خیل، ملال خیل، خوشحال خیل، پائندہ خیل، بدہرال خیل اور تنی خیل۔ دوستو، اس ویڈیو کے اسکرپٹ کو لکھنے میں تاریخ تنولیان، الاقوام تنولی اور تاریخ ہزارہ جیسی کتابوں سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ مہمان نوازی، شجاعت اور بہادری میں یکتا تنولی قبیلہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ملتے ہیں کسی نئی سیریز کے ساتھ۔ تھینک فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔